جو آپ نے کہا نا کہ وہ اہل بیت سے نہیں لے رہے تھے روایات سنی، یہ کمپلیٹلی انٹائرلی ٹرو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے جیسے ائمہ ہیں، میں مثال دیتا ہوں، صرف ہم 12 کی بات کر لیتے ہیں، یعنی دیکھیں جو امت میں جن کا ادب اور احترام اپنی اولادوں سے، اپنے اس دور کے اصحاب ہوں یا تابعین سے بڑھ کے تھا نا، وہ صرف 12 وہ یہ نہیں تھے، ان کے اولادیں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ جیسے امام باقر ہیں تو ان کے بھائیوں کا بھی اسی طرح احترام ہے۔ بے شک آپس کے جھگڑے، آپ تو دیکھیں نا، ہم شیعہ کتابوں میں اگر یہ مسئلہ کھولیں، امامت کا جب دعویٰ ہوتا ہے دو بھائیوں میں، ان کا اختلاف ہوتا ہے، یا زید بن علی کا اور جی ان کا اختلاف ہے۔ زید بن عطا ہوتا ہے اور امام علی رضا کا ہوتا ہے۔ ہاں، تو مطلب اماموں کا آپس کا اختلاف ہم کہتے ہیں چھوڑو، جیسے صحابی کے اختلاف کی بات ہوتی ہے نا اہل سنت میں، وہاں اہل سنت ادھر بھی انصاف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو پرانے اہل سنت کی بات، فرقے آج کے فرقوں کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ جی جی کوئی بھی فرقہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ امام ہمارے سر کے تاج ہیں، ان سے حدیثیں سب نے لی ہیں، حدیثیں ملیں ٹھیک گی ہے۔ آپ کو مولا علی سے لے کر آگے چلتے جائیں آپ، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، کیا نام ہے، علی ابن حسین ہے، زین العابدین جنہیں کہتے ہیں، کیا نام ہے کہ باقر ہیں، جعفر ہیں، باقر ہیں، جعفر ہیں، ان سب سے حدیثیں تقریباً آپ کو علی رضا تک حدیثیں سب سے ملیں گی، حسن العسکری سے شاید حدیث نہ ملے، موسیٰ کاظم، علی رضا، سب سے حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں باقاعدہ، یہ تسنن کی کتاب بکس میں بالکل سنی کتابوں میں موجود ہیں حدیثیں، یہ راوی ہیں، ان کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ تو اچھا، رول یہ ہونا چاہیے بس، جو ویریفائڈ اوتھینٹک راوی ہیں جس کی بھی بک میں، بس وہ ہمیں قبول جی کرنا اس میں چاہیے۔ انہوں نے بہت انصاف کیا ہے، جو محدثین تھے نا، حدیث کلیکٹرز، انہوں نے جوتیاں کھائیں، ماریں کھائیں، مگر انہوں نے اہل بیت سے حدیث پھر بھی لی۔ سوچیں اتنا ڈر تھا، موت کو دعوت یہ دینی تھی، یہ پھر بھی یہ لے کیا لیتے۔ وجہ، یہ کیوں ہوتی دشمنی اہل بیت سے، کیا وجہ؟ حکمران ڈر گئے نا، ڈرتے تھے کہ یار یہ حکومت لے لیں گے ہم سے، حکمرانوں کو ان سے حکومت کی وجہ صرف سے؟ ایک ڈر، حکومت کا ڈر، اور کچھ نہیں میرے بھائی۔ حکومت بہت بڑا ایک نا کینسر ہے اس دور میں، یہ وہ لالچ ہے جو فرعونیت انسان میں لے آتا ہے۔ اس لیے رسول صحیح۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا نا، جو طلب کرے گا وہ بے ایمان ہے۔ تو یہ طالب تو تھے نہیں بیچارے، اہل بیت تو صحیح۔ بیچارے ہو گئے، مظلوم ہو گئے، یہ بچانا چاہ رہے تھے امت کو ان بدماشوں سے، دہشت گردوں سے۔ اور یہ دہشت گرد کیا کرتے تھے کہ ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ان کا علم بھی بند ہوتا تھا۔ اب وہ آپ کے سوال میں اگر ریورس میں جائیں نا، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے گا کہ نمبر ایک تو اہل سنت نے یہ نہیں کیا کہ اہل بیت سے علم نہیں لیا علم، بلکہ فقہ کی کتابوں میں مسئلے کہ جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، اتنی بڑی فقہ قائم ہے اس پہ کہ 3 دن ہے قربانی یا 4 دن، مولا علی از ون آف دم، جس کی وجہ سے کہا نہیں بھی، حضرت علی نے یہ کہا کہ قربانی جو ہے 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے، جس پہ صرف شافعی صحیح۔ اور حنبل نے اختلاف، وہ بھی اس لیے کیا کہ ان کو ایک حدیث مل گئی، صرف شافعی نے کیا، صرف شافعی نے، وہ بھی کچھ شافعیوں نے، امام شافعی کی اس روایت پہ جو کمزور تھی، ورنہ ساری امت صحیح۔ کا جمہور تو ایک طرف ہے۔ اب یہ جو صحیح۔ حدیث ثقلین ہے نا، اس میں دیکھیں جو اصل حدیث ثقلین ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسک کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جو اوریجنل حدیث ثقلین ہے، جو خطبہ غدیر خم ہے، اس میں آپ نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وہاں پہ آپ بات کر رہے تھے قرآن کی آپ نے بہت بڑی بات کی کہ اس کا تمسک کرنا ہے، رغبت کرنی، رہبت دلائی، کرتے گئے آخر میں وَالثانی کتاب اللہ عترتی اہل بیتی، یہاں یہ جو ہے نا، ان تمسک، اگر تم اس دونوں کا تمسک کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا، اس کے اوپر تو اختلاف ہے، اس کے طرق نہیں سارے صحیح، اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ جو اصل بات تھی نا، وہ خطبہ غدیر خم کی، وہ تھی قرآن پہ آپ نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اور اہل بیت پہ آپ یہی بولتے کہ بس کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو یہ تھا کہ مولا علی کے خلاف یہ رسول اللہ کو انہوں نے زج کیا۔ زج کرنے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں نا کوئی میں غلط لفظ میں، زج کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو تنگ کرنا، بار بار شکایتیں لا رہے ہیں، بار بار شکایتیں۔ آپ نے کہا ما تریدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو یار، کیوں علی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ یہ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی کے صحیح۔ خلاف نا یہ کچھ آپ کو نظر آیا، تو اس پر جو مقدمہ قائم ہوا نا، وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف اہل بیت سے تمسک بتانا ہوتا نا، پھر جو پرانے اہل تشیع تھے نا،
جو فاؤنڈرز کہہ لیں یا اماموں کو کہہ لیں, تو وہ پھر انس رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث نہ لیتے, سلمان الفارسی سے بھی حدیث نہ لیتے. بھئی انس اہل بیت تو نہیں ہے نا, دیکھیں نا, سلمان الفارسی کو بھی اہل بیت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت سے وہ کہتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے کہہ دیا نا سلمان منا اہل البیت, تو علم تو انہوں نے بھی لیا کیا اس کا نام ہے, اہل بیت کے باہر لوگوں سے. تو یہ تمسک کا جو مطلب ہے نا, وہ یہ اگر آپ کہہ دیتے نا کہ صرف میرا گھرانہ, اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک الزام بھی آتا ہے. نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتیں بنی اسرائیل میں تو چلو شریر بہت زیادہ لوگ تھے, نیک بھی تھے, راہب تھے, صالح تھے, یہاں تو سارے ہی بدمعاش ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ پیچھے رہ گئے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے رسول اللہ کی بات بھی سنی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کتنی خطرناک بات ہے, یعنی اس کو آپ اوپن مائنڈیڈلی ذرا سوچیں کہ یہ تو بہت بڑا رسول اللہ پہ حملہ ہے کہ نہیں صرف میرا گھر ہے قابل اعتبار, باقی سارے نعوذ باللہ فرق. ٹروتھ لائز ان دا مڈل آف ٹو ایکسٹریمز. مطلب یہ کہ حدیث ثقلین سے مراد اگر ہم نے یہ لے لی کہ علم جو ہے نا قرآن کے بعد یا قرآن کا فہم صرف اہل بیت کا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی کے گھرانے کے علاوہ کوئی نیک بندہ تھا ہی نہیں, کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے دین لیا جائے. نہ اس کا مطلب تو ہوا کہ استاد نے اپنی کلاس میں کوئی تیاری نہیں کیا, استاد صرف گھر میں ہی پڑھاتا رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اس ایکسپلینیشن کو مان لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ نبی پاک پہ بہت بڑا نعوذ باللہ الزام آتا ہے. اب آپ